یہ کہانی ہے ایک سمپل ولیج بوائے کے بارے میں جس نے چڑیلوں، ٹرولز اور ایک ظالم شہزادے سے ٹکرا کر ایک شہزادی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہے ایسپن کی کہانی، ایک ایسا لڑکا جس نے کریج، میجک اور لو سے اپنی تقدیر بدل ڈالی۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس سفر پر جہاں ہر موڑ پر جادو، خطرہ اور امید چھپی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ فلم کے آغاز میں ایک ایسے دور دراز پہاڑ کے بارے میں بتاتا ہے جس کے افق کے پار ایک ہیوج مونسٹر ماؤنٹین کنگ صدیوں سے سویا ہوا ہے۔ آواز ہمیں یہ خبردار کرتی ہے کہ اگر شہزادی کرسٹن اپنی 18ویں سالگرہ تک شادی نہ کرے تو یہ دیو جاگ اٹھے گا اور پھر بادشاہت پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بادشاہ ایرک اس کرس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے اور اپنی بیٹی کی قسمت بدلنے کے لیے بے چین ہے، اس لیے وہ ڈنمارک کے شہزادے فریڈرک کو محل میں مدعو کرتا ہے تاکہ وہ کرسٹن کا ہاتھ مانگے، مگر شہزادی جس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کے لیے نرم گوشہ ہے، شادی کی تجویز کو صاف انکار کر دیتی ہے۔ یہ انکار بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی ہوگی، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اگلی صبح جب بادشاہ یہ سوچ کر اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ وہ بھی سو رہی ہوگی تو چونک جاتا ہے، کرسٹن غائب ہے۔ انہیں جنگل کے بیچوں بیچ ہم سے متعارف کرایا جاتا ہے ایک عام مگر پرخلوص نوجوان سے، ایسپن۔ وہ میلے سے لایا ہوا کھانا ہاتھ میں لیے بے فکری سے جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گھوڑا تیزی سے آتا ہے اور اسے ٹکرا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پانی میں جا گرتا ہے۔ گھوڑے پر سوار کوئی اور نہیں بلکہ شہزادی کرسٹن خود ہوتی ہے۔ وہ فوراً رکتی ہے اور شرمندگی سے ایسپن کی مدد کرتی ہے۔ ایسپن اس کی خوبصورتی اور انداز سے متاثر ہو کر اپنی خوراک اس کے ساتھ بانٹتا ہے۔ کرسٹن بھوک سے نڈھال ہے اور لمحوں میں سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ایسپن حیران ہو کر پوچھتا ہے، تم نے تو سب کچھ چٹ کر دیا۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں بہت بھوکی تھی۔ پھر جلدی سے کہتی ہے، اسے جانا ہوگا۔ ایسپن اس کا نام پوچھتا ہے مگر وہ صرف اتنا کہتی ہے، شاید ہم پھر ملیں۔ بعد میں جب ایسپن اپنے چھوٹے سے جھونپڑے میں واپس آتا ہے تو اسے اپنے دو بھائی پیئر اور پال ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی والد بھی نمودار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے میلے سے کیا خریدا۔ ایسپن جب بیگ دکھاتا ہے تو اس میں صرف ایک گیلا آلو ہوتا ہے۔ والد غصے میں پھٹ پڑتے ہیں اور بھائی اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ غصے میں والد حکم دیتے ہیں کہ وہ سب شکار کے لیے نکلے کیونکہ گھر میں اب کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ رات گہری ہوتی ہے اور ایسپن تنہا آگ کے پاس بیٹھا انگاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، سمجھتا ہے شاید کوئی ٹرول آس پاس ہے۔ وہ ایک دھات کی سلاخ اٹھا کر بہادری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے جیسے کسی دیو سے لڑنے جا رہا ہو، مگر سلاخ کا ایک سرخ انگارہ پردے پر جا گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف شہزادی جنگل میں اکیلی بھٹک رہی ہے۔ رات کا سناٹا، ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کے پیچھے سے آتی خوفناک دھاڑ سب کچھ دہشت زدہ کر دینے والا منظر پیدا کرتا ہے۔ گھوڑا ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور شہزادی تنہا رہ جاتی ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپتی ہے مگر آس پاس کوئی بہت بڑی مخلوق حرکت کر رہی ہے۔ اگلی صبح ایسپن کے والد اور بھائی شکار سے واپس آتے ہیں مگر سامنے ایک جلا ہوا گھر دیکھ کر سکتے میں آ جاتے ہیں۔ سب کچھ راکھ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کی مرحومہ ماں کی پینٹنگ بھی۔ والد ٹوٹ جاتا ہے، غصے اور دکھ میں ڈوبا ہوا۔ اسی لمحے پرنس فریڈرک اور اس کے سپاہی وہاں سے گزرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بادشاہت شہزادی کرسٹن کی تلاش میں ہے اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی کو ڈھونڈے گا اسے آدھی بادشاہت اور شہزادی کا ہاتھ انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر ایسپن کے والد اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ وہ فوراً شہزادی کی تلاش میں نکلے۔ وہ ایسپن سے کہتا ہے، یہ تیرا موقع ہے سب کچھ درست کرنے کا۔ اپنے جلے ہوئے گھر کے بعد ایسپن کے والد اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک نیا موقع ہے، ایک ایسا موقع جس سے وہ اپنی فارم اور اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کر سکے۔ وہ انہیں اپنا آخری سکہ دے کر رخصت کرتا ہے، امید کے ساتھ کہ شاید قسمت ان پر مہربان ہو جائے۔ اب ایسپن اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ پرنسس کرسٹن کی تلاش میں سفر پر ہے۔ راستے میں وہ ایک بروکن مرر اور ایک ہیلمٹ دیکھتا ہے۔ اس کی سادہ سی فطرت اسے کہتی ہے کہ شاید یہ چیزیں آگے کسی دن کام آئے، اور وہ واقعی درست سوچتا ہے کیونکہ یہی چھوٹی چیزیں اس کی بقا میں اہم کردار ادا کرنے والی ہیں۔ تاہم اس کی عادت کہ وہ ہر بیکار چیز اٹھا لیتا ہے اس کے بھائیوں کو چڑھانے لگتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بوڑھی عورت کی آواز سنتا ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہے۔ ایسپن رک کر اس کی مدد کرتا ہے مگر اس کے بھائی ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس عورت سے مدد کے بدلے ایسپن کو ایک سوارڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ واحد ہتھیار جو ماؤنٹین کنگ کو شکست دے سکتا ہے۔ جلد ہی ایک میجیکل میپ نمودار ہوتا ہے جو اس راستے کو دکھاتا ہے جہاں سے ایسپن کو کنگڈم کے اندر سے گزرنا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اب کرسڈ لینڈز میں داخل
محل ہو چکا ہے جہاں ہر چیز دھوکا ہے۔ ادھر کنگ ایرک کے ایک خادم کو ایک بڑا ٹوتھ ملتا ہے، وہ ثبوت جس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ پرنسس کرسٹن کو واقعی ماؤنٹین ٹرول نے اغوا کیا ہے۔ اگلے منظر میں پرنسس ایک اندھیرے کیو میں جاگتی ہے، ارد گرد خوفناک سناٹا اور پتھروں کے درمیان ایک دیو کی چاپ۔ وہ قید میں ہے مگر دیو اس وقت وہاں نہیں ہوتا۔ ادھر ایسپن اور اس کے بھائی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں ایک باسکٹ میں گولڈن ایپلز ملتے ہیں۔ بھوک کے مارے میں وہ فوراً کھا لیتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں ان کے چہرے بدلنے لگتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد سامنے خوبصورت خواتین آ جاتی ہیں جو انہیں اپنے گھروں میں دعوت دیتی ہیں۔ جب ایسپن وہاں پہنچتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، ناچ رہے ہیں جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو۔ وہ خود بھی ایک گولڈن ایپل دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی طاقت اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اسے کھا لے۔ وہ ایک دلکش آواز سنتا ہے، وہی جو اس کی بھائیوں کو بلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے وہ بھی ایک انچانٹڈ فیسٹ میں شامل ہو جاتا ہے جہاں سب کچھ حسین لگتا ہے، مگر جلد ہی ایک عجیب احساس اسے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک اسٹرابیری پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل جاتا ہے۔ پلیٹ میں کوئی پھل نہیں بلکہ سڑا ہوا گوشت پڑا ہے۔ وہ چونک جاتا ہے، اب اسے سچائی کا اندازہ ہوتا ہے، یہ سب دھوکا تھا۔ اصل میں وہ خواتین ویچز تھی اور یہ گولڈن ایپلز ان کے جادو کا ذریعہ۔ ایسپن جلدی سے اپنے ہوش قائم رکھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے جیسے وہ ابھی بھی جادو کے زیر اثر ہے۔ وہ ایک اور سیب لینے کا بہانہ کرتا ہے تاکہ ویچز کو شک نہ ہو۔ پھر موقع دیکھ کر وہ خود کو جادو سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ بھیانک ہے۔ حسین خواتین غائب، ان کی جگہ بدصورت خوفناک چڑیلیں، شاندار ضیافت، اب گلتی سڑتی لاشوں جیسی خوراک۔ ایسپن خاموشی سے اپنے بھائیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم ذرا باہر چلتے ہیں، یہ جگہ اب ہماری نئی پناہ گاہ بن سکتی ہے۔ چڑیلیں مطمئن ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں ایسپن اپنے بھائیوں کو جھنجھوڑتا ہے، انہیں تھپڑ مارتا ہے اور وہ آخرکار جادو سے آزاد ہو کر حقیقت دیکھنے لگتے ہیں۔ مگر اچانک ان کے پیچھے ایک وچ نمودار ہوتی ہے اور تینوں خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے جنگل میں بھاگ نکلتے ہیں جہاں آگے ان کا سامنا اس سے بھی بڑے خطرے سے ہونے والا ہے۔ پیسج کے بند ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ایسپن کے مشکور ہیں اور اب اس پر یقین کرتے ہیں۔ ایسپن نے انہیں ماؤنٹین ٹرول کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کوئی بھی ماؤنٹین ٹرول کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ صرف رات کے وقت باہر آتا ہے اور سورج کی روشنی سے پتھر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ شہزادی کو بچانے کے لیے جادوئی تلوار تلاش کرنے کا سفر جاری رکھتے ہیں، جبکہ شہزادی اب مونسٹر کی غار میں قید ہے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے جب وہ اس کے لیے کھانا لاتا ہے جو انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں، مگر چونکہ وہ بہت بھوکی ہوتی ہے اس لیے وہ خود کو یہ کھانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جاتی۔ ادھر یہ تینوں بھائی تھکاوٹ اور بھوک محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ رک کر آرام اور کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے دو بھائی مجبوراً ایسپن کی پیروی کرتے ہیں۔ اتفاق سے اسی مقام پر پرنس فریڈرک اور اس کے محافظ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک محافظ ایسپن اور اس کے بھائیوں کو دیکھ لیتا ہے اور فوراً شہزادے کو اطلاع دیتا ہے۔ ایسپن جادوئی نقشے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، شہزادہ ان کی گفتگو سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ نقشہ شہزادی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ پرنس فریڈرک فوراً ایسپن کے پاس آتا ہے اور نقشے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ اسے اور اس کے بھائیوں کو بڑی رقم کی پیشکش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکے، مگر ایسپن جانتا ہے کہ شہزادے کے ارادے شہزادی کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ نقشہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ شہزادہ غصے میں آ کر اسے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسپن اچانک گرم سوپ کی پلیٹ اس کے چہرے پر پھینک دیتا ہے۔ اس پر محافظ ایسپن اور اس کے بھائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسپن کا بھائی فوری طور پر جوابی وار کرتا ہے اور چند لمحوں میں پورے بار کے اندر جھگڑا پھوٹ پڑتا ہے۔ افراتفری کے بیچ پرنس فریڈرک اپنی تلوار نکالتا ہے اور ایسپن پر حملہ کرتا ہے، مگر ایسپن بہت پھرتیلا ثابت ہوتا ہے اور بچ نکلتا ہے۔ ویٹریس ایسپن کی مدد کرتی ہے اور ایسپن کی طرف رولنگ پن پھینکتی ہے تاکہ وہ خود کو بچا سکے۔ کچھ دیر بعد شہزادہ ایسپن کو کونے میں دبوچ لیتا ہے، مگر نادانستہ طور پر اس کی ایک بھائی کی مدد ہو جاتی ہے جو ایک سپاہی سے چھٹکارا پاتا ہے۔ آخرکار فریڈرک ایک بار پھر ایسپن پر حملہ کرتا ہے، مگر اتفاق سے ایک بہت بڑا آدمی جو قریب کی میز پر کھانا کھا رہا تھا مداخلت کرتا ہے۔ وہ غصے میں آ کر شہزادے کو دیوار سے دے مارتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسپن اور اس کے بھائی جنگل کی طرف فرار ہو جاتے ہیں۔ مینوائل شہزادہ اور اس کے سپاہی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کتوں کی طرح ان کی خوشبو کا پیچھا کرتے ہیں۔ جلد ہی ایسپن اور اس کے بھائی ایک پہاڑ کے کنارے پہنچتے ہیں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ شہزادہ اور اس کے سپاہی ان تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ہار ماننے کے بجائے تینوں بھائی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہ پانی میں جا گرتے ہیں اور ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے تعاقب کرنے والوں سے وقتی طور پر محفوظ ہے۔ پال مایوسی سے ایسپن کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے شہزادے کے پیسے لینے سے انکار کیوں کیا۔ مختصر بحث کے بعد وہ خاندانی تنازعات پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر پال نقشہ مانگتا ہے۔ ایسپن اسے دیتا ہے اور وہ سب دوبارہ
सफर पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एस्पेन को जानवर की एक खाल मिलती है जिसे वो अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ शहजादी गार में जागती है। ट्रोल इसके करीब आता है और इसे छूने की कोशिश करता है। क्रिस्टल खौफ के बावजूद इसकी उंगली में छुरा घोंप देती है और भागने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। ट्रोल इसे दोबारा पकड़ लेता है। ये देख करके इसने इसे मजीद मुश्ताइल कर दिया है। क्रिस्टल चालाकी से कहती है कि वो सिर्फ इससे शादी करेगी अगर इसके पास मुनासिब लिबास हो। ट्रोल इसकी बात मान लेता है, इसे वापस गार में बंद कर देता है और खुद लिबास लाने निकल जाता है। इसी दौरान एस्पेन और इसके भाई एक ऐसे जंगल में दाखिल होते हैं जहाँ धुंध छाई होती है जिससे इनकी नजर धुंधला जाती है। अचानक एस्पेन का पाँव फंस जाता है और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। इसी वक्त शहजादा और इसके सिपाही इसके भाइयों को ढूंढ लेते हैं और इन्हें अगवा कर लेते हैं। एस्पेन तन्हा रहकर एक दलदल तक पहुंचता है जहाँ जादुई तलवार छुपी हुई थी। वो दलदल में छुपे जादुई मखलूकात से लड़ता है जो तलवार की हिफाजत कर रही थी मगर आखिरकार वो कामयाबी से तलवार हासिल करता है और इनसे बच निकलता है। एस्पेन अपना सफर जारी रखता है और आखिरकार अपने दोनों भाइयों से दोबारा मिल जाता है। शहजादा और मुहाफिजों ने एस्पेन के भाइयों को कैद कर रखा था। इसी दौरान एस्पेन को एक ख्याल आता है। वो जानवर की खाल निकालता है जो इसे रास्ते में मिली थी और खुद को इसमें लपेटकर प्रिंस फ्रेडरिक और इसके सिपाहियों को डराने की कोशिश करता है। वो अंधेरे में ये समझ बैठते हैं कि शायद ये कोई देव या रीछ है और घबराकर भाग जाते हैं मगर एक बड़ा सिपाही करीब आकर तलवार घुमाता है और खाल गिरती है। तब इसे पता चलता है कि ये कोई रीछ नहीं बल्कि खुद एस्पेन है। वो एस्पेन को पकड़ लेते हैं और इसके भाइयों के साथ बांध देते हैं। शहजादा अब जादुई तलवार अपने कब्जे में ले लेता है और फैसला करता है कि वो सबको माउंटेन किंग की गार में ले जाए ताकि इन्हें बेड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। रात का वक्त होता है। शहजादा और इसके सिपाही जंगल में कैंप लगा लेते हैं जबकि एस्पेन और इसके भाई एक दरख्त से बंधे होते हैं। चंद लम्हों बाद वो भारी कदमों की आवाज सुनते हैं। जमीन लरसती है और फिर एक खौफनाक धाड़ गूंजती है। फ्रेडरिक और इसके सिपाही खौफ से अपने होश खो बैठते हैं और बदहवास होकर भाग जाते हैं। एस्पेन और इसके भाई बंधे हुए हैं और वो एक छोटे पत्थर से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। काफी जिद्दोजहद के बाद वो वक्त पर खुद को आजाद कर लेते हैं, बिल्कुल इससे पहले कि माउंटेन किंग इन तक पहुंच पाता। दूसरी तरफ ट्रोल भागते सिपाहियों की बू सूंघता है और इन्हें ढूंढ निकालता है। सिपाही मुकाबला करने की कोशिश करते हैं मगर वो सब इसके शिकंजे में आ जाते हैं। शहजादा फ्रेडरिक एक दरख्त पर चढ़कर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। इसका एक खादिम भी साथ छुपने लगता है लेकिन ट्रोल इन्हें सूंघ लेता है। घबराहट में फ्रेडरिक अपने खादिम को ठोकर मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए। वो गिरकर ट्रोल के हाथों पकड़ा जाता है। जल्दी ट्रोल खुद दरख्त हिलाकर शहजादे को भी पकड़ लेता है। अब ट्रोल एस्पेन और इसके भाइयों को भी ढूंढ निकालता है और सबको अपने गार में घसीट कर ले जाता है। अब सिर्फ एस्पेन और पॉल बाकी रह जाते हैं जिन्हें शहजादी और अपने भाइयों को बचाना है। एस्पेन अफसोस में डूब जाता है। वो कहता है कि ये सब इसकी गलती है लेकिन पॉल इसे हौसला देता है, तुम कर सकते हो एस्पेन, तुम हमेशा रास्ता निकालते हो। वो कुछ कारआमद चीजें तलाश करने निकलते हैं और खुशकिस्मती से एस्पेन को दोबारा वही जादुई तलवार मिल जाती है। अब वो माउंटेन किंग के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़े स्याह गार में दाखिल होकर इन्हें इंसानी हड्डियां दिखाई देती हैं। इस जगह का खौफनाक माजी इनके कदम सुस्त कर देता है। मजीद आगे चलकर इन्हें पैर का जूता मिलता है। ये तस्दीक कि वो वाकई ट्रोल के गार में है। एस्पेन एक रस्सी बांध देता है ताकि अगर कुछ हो तो वो वापसी का रास्ता जान सके। वो अंधेरी राहदारों से गुजरते हैं। अचानक एस्पेन का पाँव फिसलता है और वो एक छोटे से सुराख में गिरते गिरते बचता है। यही वो जगह थी जहाँ शहजादी फ्रेडरिक और पियर कैद थे। एस्पेन जल्दी से रस्सी नीचे फेंकता है और सबको एक एक करके ऊपर खींचने लगता है लेकिन तभी गार के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है। ट्रोल वापस आ रहा है। घबराहट के आलम में वो सब बाहर की तरफ दौड़ते हैं मगर जैसे ही वो बाहर के दहाने पर पहुंचते हैं सामने वही बड़ा ट्रोल सो रहा होता है। इसका जिस्म पूरे रास्ते को रोके हुए होता है। सब खामोशी से इसके पास से गुजरने की कोशिश करते हैं मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। प्रिंस फ्रेडरिक की टांग ट्रोल के दुम से टकरा जाती है। एक धाड़ के साथ ट्रोल जाग जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है और इन पर हमला कर देता है। सब भागने लगते हैं। पहाड़ की राहदारियों में शोर गूंज उठता है। वो बच निकलने में कामयाब होते हैं मगर जल्द ही एक ऊंची चट्टान के किनारे आ जाते हैं जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं होता। इसी लम्हे सूरज तुलू होने वाला होता है। प्रिंसेस क्रिस्टिन कहती है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, सूरज जल्द हम तक पहुँच जाएगा। सब तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। इनके पीछे ट्रोल गुर्राता हुआ चढ़ता है। हर कदम जमीन हिला देता है। रास्ते में फ्रेडरिक डर के मारे छुपने लगता है ताकि ट्रोल इसकी बू को नजरअंदाज कर दे मगर वो बाकी सबको खतरे में छोड़ देता है। आखिरकार एस्पेन, पॉल और शहजादी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां अब फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। माउंटेन किंग भी इनके ऐन पीछे पहुंच चुका होता है। एस्पेन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो तलवार निकालता है और ट्रोल के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो तलवार से वार करता है मगर ट्रोल इससे
एक ही झटके से जमीन पर दे मारता है। तलवार इसके हाथ से निकलकर नीचे जा गिरती है। पॉल अपने भाई की मदद करने के लिए उठाकर ट्रोल पर फेंकता है, मगर ट्रोल इसे भी जर्ब लगाता है और पॉल बेहोश हो जाता है। एस्पेन जख्मी मगर साबित कदम उठता है। वो चीखता है, क्रिस्टिन इसका ध्यान भटकाओ, मैं कुछ करता हूँ। शहजादी ट्रोल की तवज्जो अपनी तरफ करती है। एस्पेन जल्दी से अपना बैग खोलता है। इसमें से वो पुराना आईना मौजूद होता है जो इसे रास्ते में मिला था। वो आईने को बुलंद करके रखता है और तुलुए आफ्ताब की रोशनी इस पर डाल देता है। रोशनी सीधी ट्रोल के चेहरे पर पड़ती है। ट्रोल चीखता है, हमला रोक देता है और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में तब्दील होने लगता है। वो आखिरी बार गुस्से में हाथ बढ़ाता है ताकि शहजादी या भाइयों को मार सके, मगर सूरज की किरणें इसे मुकम्मल तौर पर पत्थर कर देती है। प्रिंसेस क्रिस्टिन आगे बढ़ती है और पत्थर बने हुए देव को गिराकर मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर देती है। यूं मुहिम कामयाब हो जाती है। एस्पेन, पॉल और शहजादी वापस किंगडम की तरफ सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस फ्रेडरिक का सामना फिर से उस बूढ़ी औरत से होता है जिससे वो पहले मिला था। वो इससे किंगडम की सिमत पूछता है और वो संजीदगी से विचेस डेन की तरफ भेज देती है। शहजादी वापस महल पहुंचती है, वालिदैन से मिलती है और बादशाह एस्पेन को आधी किंगडम देने की पेशकश करता है, मगर एस्पेन आजिज़ी से कहता है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपना घर और खेत दोबारा बना सकूं। बादशाह इसकी ख्वाहिश मान लेता है और कहता है कि शहजादी अब जिससे चाहे शादी कर सकती है। एस्पेन और इसके भाई अपने गांव लौटते हैं जहां इनका घर राख में बदल चुका होता है, मगर इनके वालिद जिंदा होते हैं जो खुशी से अपने बेटों का इस्तकबाल करते हैं। पॉल अपने वालिद को बताता है कि ये एस्पेन ही था जिसने शहजादी को बचाया। वालिद की आंखों में फख्र के आंसू आ जाते हैं। चंद दिन बाद एस्पेन और इसके भाई अपने घर की तामीर मुकम्मल कर रहे होते हैं जब शहजादी क्रिस्टिन आती है। वो मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और यूं दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। एस्पेन की कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमान, हिम्मत और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।